بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، پروگرام دارالعمل کے تیسرے سیگمنٹ روحانی مسائل کے حل کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پوری دنیا کرونا وائرس کے نام سے خوف و ہراس میں مبتلا ہے۔ یہ وائرس چین سے دسمبر میں بریک آؤٹ ہوا اور اس نے بہت بڑے بڑے ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ امریکہ، جاپان، فرانس، سنگاپور، ہانگ کانگ، بھارت، ان تمام ممالک میں ایسے کیسز سامنے آئے ہیں، ایسے مریض جو کرونا وائرس سے متاثر ہیں وہ ان کی تشخیص ہوئی ہے، وہ سامنے آئے ہیں۔ یہ وائرس کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، ان باتوں پر بات ہو سکتی ہے، لیکن ان باتوں کی ضرورت نہیں ہے ایک عام آدمی کو۔ ہمیں چاہیے کہ اس سے احتیاطی تدابیر کیا ہیں۔ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اسلام ہمیں کیا کہتا ہے ایسے وبائی امراض سے بچنے کے بارے میں۔ محترم سامعین، لوگ اس کو وائرس کا نام دیتے ہیں، لوگ اس کو کرونا وائرس کہتے ہیں، لوگ اس کو بیماری کہتے ہیں، ہم اس کو عذاب کہیں گے۔ کچھ عرصہ پہلے ہم نے سنا تھا کہ چین نے مسلمان عورتوں کے نقاب پہ پابندی لگا دی۔ آج آپ دیکھیں پورا چین، مرد عورت سب نقاب میں گھوم رہے ہیں، ماسک پہن کر گھوم رہے ہیں، نقاب کیے ہوئے ہیں۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے، ہم نے سنا تھا کہ چین مسلمانوں پر بہت ظلم کر رہا ہے۔ آج وہ چین کو اپنے لالے پڑے ہوئے ہیں، چائنیز کو اپنی بیماری اور اس سے حفاظت اور اس کے علاج کے بارے میں وہ پریشان ہیں۔ تو یہ مثال ضرب المثل ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ بہرحال ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وائرس کو پوری دنیا سے اٹھا لے اور پوری دنیا کو اس وائرس سے محفوظ رکھے۔ ہمارے ملک پاکستان میں ابھی تک کوئی ایسا کیس نہیں آیا، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان اور دنیا کے تمام مسلم کنٹریز کو اس وائرس سے محفوظ رکھیں، اور دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان رہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان سے اس وائرس کو دور رکھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے زہر دیا، تو جب وہ کسی طبیب کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ اے عمر بن عبدالعزیز، آپ کو ایسا زہر دیا گیا کہ اس سے آپ کی موت یقینی ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے تعجب سے دیکھا اور کہا کہ ارے طبیب صاحب، موت تو اس کی بھی یقینی ہے جس کو یہ زہر نہیں دیا گیا، موت تو سب کی یقینی ہے، موت نے تو ایک دن آنا ہے۔ بہرحال ایسی بیماریوں سے احتیاطی تدابیر کا ہمیں شریعت حکم دیتا ہے۔ بہت ساری احادیث میں دعائیں ملتی ہیں جن کے معمول بنانے سے اور ان کے پڑھنے سے آپ بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ ان سے احتیاطی تدابیر، ایسے وبائی مرض، کرونا بیماری ہے، کرونا وائرس ہے، یا ایسی اور بہت ساری بیماریاں ہیں، ان سے ہمیشہ کے لیے حفاظت کا کوئی ایسا وظیفہ ہو، کوئی ایسا عمل ہو جس کو ایک مسلمان کرتا رہے اور ایسی وبائی امراض سے وہ خود بچا رہے، اس کے گھر والے، بیوی، بچے، والدین، بہن بھائی سب بچے رہیں۔ محترم سامعین، سب سے پہلا عمل تو وضو ہے۔ جو شخص دن میں 5 مرتبہ وضو کرتا ہے وہ ان ایسے تمام وبائی امراض سے جو جراثیم وغیرہ سے پھیلتے ہیں ان سے محفوظ رہتے ہیں، کیونکہ دن میں 5 مرتبہ جسم کے وہ اعضاء دھوئے جاتے ہیں کہ جو کھلے ہوتے ہیں، کھلی فضا میں ہوتے ہیں۔ وائرس، جراثیم ان اعضاء کے ساتھ لگنا عین ممکن ہوتا ہے۔ ہاتھ ہیں، چہرہ ہے، سر ہے، پاؤں ہے، اور بعض دفعہ جو بازو بھی کھلے ہوتے ہیں تو بازو بھی دھوئے جاتے ہیں وضو میں۔ تو جو شخص دن میں 5 مرتبہ یہ جسم کے یہ ضروری پارٹس دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انشاءاللہ وہ ایسے تمام وبائی امراض سے محفوظ رہے گا۔ اور ایک عمل ہے کہ جو آپ اور آپ کے پورے گھر اور پوری فیملی کی سیفٹی کے لیے ہے، اور برکت تو اس کی بہت ساری ہے۔ سورہ قریش، پارہ امہ قرآن کریم کے آخری پارہ میں سورہ قریش، لإیلاف قریش، یہ 125 مرتبہ پڑھ کر، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر، 125 مرتبہ سورہ قریش پڑھ کر گھر کے تمام خرد و نوش کی اشیاء میں، چاہے کچن میں پڑے ہوں، فریزر میں پڑے ہوں، گھر میں ویسے پڑے ہوں، پینے کے پانی میں، سب کو دم کر دیا کریں۔ جب وہ خرد و نوش کی اشیاء ختم ہو جائے اور بازار سے دوسرے لے آئیں تو ان پر دوبارہ پڑھ لیا کریں۔ 125 مرتبہ سورہ قریش، اول آخر درود شریف 11 مرتبہ
پڑھ کر تمام خورد و نوش کی کھانے پینے کی اشیاء پر دم کیا کریں اور وہی کھانے پینے کی اشیاء استعمال کیا کریں. اس میں برکت بھی بہت ہوگی اور اس میں ایک تاثیر ہوگی. اس تاثیر کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بیوی بچوں، آپ کے گھر بار کو تمام موذی اور وبائی امراض سے محفوظ فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے تمام امراض سے محفوظ فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.